فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو کے متعلق سوال کیا گیا جس میں ایک واقعہ بتایا گیا کہ ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اگر اس کھجور کی گٹلی کے اندر سے کل درخت نکل آئے تو میں آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کر لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹلی کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بعد میں وہ یہودی واپس اسی جگہ کے اوپر آتا ہے اور آ کر اس گٹلی کو نکال لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گٹلی میں سے درخت نکل آئے اور مجھے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی اسی جگہ پر پہنچتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑا سا کھجور کا درخت ہوتا ہے جس میں کھجوریں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ یہودی اس میں سے ایک کھجور توڑتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کھجور میں سے گٹلی نہیں نکلتی۔ تو وہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس میں سے گٹلی کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ گٹلی تو تم نے نکال لی۔ تو یہ سن کر، اس معجزے کو دیکھ کر وہ یہودی ایمان لے کے آ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ واقعہ ہمیں کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ ایک موضوع اور من گھڑت واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گجوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو دیکھا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔